بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ مردوں اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کا جون سا رشتہ ہے بہت مضبوط ہو جائے گا۔ ایک دوسرے کے دل میں جو بدگمانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ بہت پیارا ہے، سبق آموز واقعہ ہے، اس سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ آئیے تو چلیں ہم اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی، یعنی شکل بھی عام سی، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی کچھ نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا، میں اپنی اسی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں باپ نے بھی ادھر زور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اس کے پاس رہی تو اسے احساس ہوا، اسے پتہ چلا کہ یہ تو پکا ترین جاہل انسان ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ نہ عقل نہ شکل ہے، زندگی کیسے گزرے گی۔ چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی، چپ رہی، کسی سے کچھ نہیں کہا، اندر ہی اندر گھٹتی رہی۔ شادی کے 3-4 دن بعد عام طور پر دلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ یہ لڑکی بھی گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی، مگر اسے ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کر چکی تھی۔ انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ راستے میں اس نے خاوند سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹری رکھی اور کنویں سے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے سے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر کھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے میری اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اس نے ان کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ عورتیں مکر میں تو مشہور ہوتی ہیں، یہ بات تو آپ جانتے ہیں۔ ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی۔ ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی، مجھے ڈر لگنے لگا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا خطرہ تھا اور مجھے عزت کا بھی خطرہ تھا۔ وہ تو بڑا بے پرواہ سا آدمی ہے، اس لیے میں واپس آ گئی ہوں۔ یہ سن کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ یہ ایسا بے وقوف انسان ہے۔ جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈول بندھے ہوئے تھا۔ اس نے اس رسے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ رسے پر چڑھتے ہوئے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ اب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی کٹی سنائی۔ کہنے لگے، تو کیسا بے عقل انسان ہے، تو ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ تو بڑا بے پرواہ ہے، تجھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا
اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیں، ہمیں گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، اگرچہ یہ بے عقل تھا، شکل اچھی نہیں تھی، مگر اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا ہے۔ اس کا دل بڑا ہے نا، اگر یہ میرے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی۔ اس ایک بات پر اس لڑکی کے دل میں خاوند کی ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس نے بقیہ پوری زندگی اپنی خاوند کی محبت میں گزار دی۔ امید کرتی ہوں اس واقعے سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ جن کے شوہر شکل کے پیارے نہیں ہیں، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کوئی بھی ان میں خامی ہے تو کوئی نہ کوئی ان میں خوبی بھی ہوگی۔ ان کی خوبی جانیے، ان سے محبت کریں، عزت کریں، آپ کی زندگی جنت سے بھی پیاری ہو جائے گی۔ اچھی لگے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، پلیز مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔